بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو ہمارے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ رزق کیا صرف فوڈ یعنی کھانے پینے کی چیزیں یا مال و دولت ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں خود قرآن پاک سے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت مطہرہ، ہر چیز ہمارے سامنے آیات الہی کو اور ان ٹرمز کو کھول کر بیان کر دیتی ہیں۔ رزق دراصل بہت ہی وسیع مفہوم میں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، جنہیں ہم یا تو کنزیوم کر سکتے ہیں یا یوز کر سکتے ہیں، یوٹیلائز کر سکتے ہیں، یا ہم انہیں شیئر کر سکتے ہیں، یا ہم انہیں آگے پہنچا سکتے ہیں یا بانٹ سکتے ہیں، یہ سب کی سب یعنی ہماری سکلز، ہماری جو صلاحیتیں ہیں، اگر علم ہے اللہ نے کسی کو عطا کیا، یہ بھی رزق ہے۔ ان فیکٹ اللہ کی ہر نعمت رزق ہے۔ ہمارے مال اسباب بھی رزق ہیں، ہماری اولادیں بھی رزق ہیں، ہمارے عہدے، ہمارا اختیار، ہماری اتھارٹی بھی رزق ہے۔ یہ سب چیزیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کی جائیں وہ رزق کی ڈیفینیشن میں ہے، اور ہمیں اسے اللہ کی راہ میں کس طرح سے خرچ کرنا ہے۔ مال ہے تو حق کے مواقع پر، خدمت خلق کے لیے، جائز مقاصد کے لیے۔ علم ہے تو لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے۔ اولاد ہے تو اس کو نیک و صالح بنا کر معاشرے میں ایک فعال، ظاہر ہے کہ اس کا کردار بنایا جائے، وہ یوزفل ہو، سوسائٹی کے لیے بھی یوزفل ہو، امت مسلمہ کے لیے بھی خیر کا باعث ہو، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو، ایک گڈ سٹیزن، اچھا شہری جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اور صلاحیتیں عطا کی ہیں، ہمیں اتھارٹی دی ہے، ہمیں حکومت عطا کی ہے، تو انصاف کا نفاذ کرنا، حق کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، تمام نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں رزق ہیں، اور انہیں اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرنا ہم پر واجب ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب قیامت کی جو آثار ہوں گے، جب اس کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، بیان فرمایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے لیے بھی مقرر کر دیا اسرافیل علیہ السلام کو، کہ جب وہ سور پھونکیں گے تو وہ لوگ جو قبروں میں ہیں وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور 3 مقامات پر فرمایا گیا کہ سور پھونکا جائے گا۔ سب سے پہلے جب سور پھونکا جائے گا تو جو زندہ ہیں، جو زمین پر ہیں، سب ہیبت کا شکار ہو جائیں گے، اور وہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے، یعنی کہ ڈیتھ ان کی ہو جائے گی۔ آسمان اور زمین سب اپنی اصلی شکل سے بالکل ختم ہو جائیں گے، نہ زمین پر کوئی پہاڑ رہے گا، نہ کوئی ٹیلا رہے گا، نہ کوئی بلڈنگ، نہ کوئی عمارت، جو آج ہم دیکھتے ہیں نا کئی منزلہ عمارتیں جن پر ہم فخر کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، سب ایک سمجھیے کہ ایک پلین گراؤنڈ ہے، ایک میدان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جب دوسری دفعہ سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے، تو جو قبروں میں تھے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو قبروں میں تھے، سب اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جب تیسری دفعہ سور پھونکا جائے گا اللہ کے حضور سب پیش کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہ واقعات یوں بتائے جا رہے ہیں کہ ہمیں یاد رہے کہ یہ ہماری زندگی صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مہلت کا وقت ہے، ایک عمل کا ہمارے لیے ایک ڈیوریشن ہے صرف، اور اس کے بعد جب موت آئے گی تو ہماری کیفیت کو، ہماری لائف کے سٹائل کو بالکل چینج کر دے گی، اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف وہ ٹرانسفر کر دے گی۔ تو اس زندگی کے لیے ہمیں فکر بھی کرنی ہے اور تیاری بھی کرنی ہے۔ جنات بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جیسے دیگر مخلوقات ہیں۔ یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ قرآن پاک میں بے شمار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوقات کا تذکرہ کیا گیا، کچھ کا صرف اشارہ دیا گیا، نام نہیں بیان کیے گئے، مگر صرف 2 ہی سپیشیز یا 2 ہی ایسی مخلوقات ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پابند ہیں، یعنی جن سے سوال کیا جائے گا، جن کا حساب ہوگا، جن کے لیے جنت یا دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور وہ 2 مخلوقات کون سی ہیں؟ جنہیں اللہ نے اختیار بھی دیا، وہ چاہیں تو حق قبول کریں، اور حق قبول کرنے کی صورت میں ان کو کیا نجات ملے گی، کیا انعام ملے گا، کیا راحت ملے گی، وہ بھی بیان کر دیا گیا۔ چاہیں تو کفر کریں تو کفر کی صورت میں ان کا انجام کیا ہوگا، سزا کیا ہوگی، وبال کیا ہوگا، ٹھکانہ کیا ہوگا، وہ بھی واضح ہو گیا۔ تو یہ 2 مخلوقات کون سی ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن اور انس، نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری فرما برداری اور عبادت کریں۔ تو جنات میں ایمان والے بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔
تو یہ جو کفر والے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ دراصل شیاطین ہیں۔ تو جنات کہہ لیجئے، جو کافر جن ہیں، یا شیاطین کہہ لیجئے۔ ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں جب شیطان کو، جو کہ خود جنات میں سے تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت سے نکالنے کا حکم دیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا، تو اس نے کیا کہا کہ مجھے قسم ہے اللہ آپ کی عزت کی کہ میں آپ کے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا، اور بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہے دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، اور تنہا اور لشکر کے ساتھ، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ مگر جو تیرے خالص مخلص بندے ہیں ان پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اللہ سے جتنا قریب ہو اتنا ہی وہ ان شیطانی طاقتوں سے دور رہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ طیب اور طاہر رہنا، طہارت، یہ بہت امپورٹنٹ، اس کو کیوں کہا گیا الطہور شطر الایمان، کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، یا اس کو نصف ایمان کہا گیا۔ تو جو لوگ نجاست میں رہتے ہیں، اب وہ نجاست چاہے ان کی ظاہری نجاست ہو، چاہے وہ ان کے ذہنی خیالات کی نجاست ہو، دو طرح کی نجاستیں ہوتی ہیں نا، صرف ظاہری طور پر نہیں، باطنی طور پر بھی۔ تو جن کے دماغ میں شیطانی وسوسے اور خیالات رہتے ہیں، جن کی تھاٹس پیور نہیں ہوتی، اور جن کا ظاہر ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے اور گندگی میں رہتے ہیں، یہ موسٹ ولنریبل ہیں شیطان کے لیے یا جنات کے لیے۔ اور باقی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جتنا زیادہ ایمان رکھتے ہیں، جتنا زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں، جتنا زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اتنا ہی وہ ان نیگیٹو انرجی سے، شیاطین سے، جنات سے اپنے آپ کو انشاءاللہ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مکلف یعنی پابند فرمایا عبادت کا۔ یہاں بے شمار عبادات ہیں جو ہم پر فرض کی گئیں، اور اگر ہم انہیں ادا نہیں کرتے تو ہم سے سوال کیا جائے گا، ہمارا حساب ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی، اللہ نہ کرے سزا بھی اس پر مل سکتی ہے۔ جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں ریسٹرکشنز نہیں ہیں، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، نہ وہاں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ وہاں 5 وقت نماز کی پابندی کا کوئی حکم ہے۔ ہاں، جو چیز وہاں باقی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی حمد و ثنا، اس کا شکر، یہ وہاں پر بھی باقی رہے گا۔ اور اگر میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں کہ درود پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم درود بھیجتے ہیں، یہ دنیا بننے سے پہلے بھی تھا۔ تبھی اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ تو جب دنیا نہیں تھی تب بھی اللہ کے حبیب پر درود بھیجا جا رہا تھا، اور جب دنیا نہیں رہے گی تب بھی درود شریف کا سلسلہ تو جاری رہے گا۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا، اس کے ذکر و شکر، اس کی تسبیح کے بعد، یعنی ذکر کے بعد جو عبادت جاری رہے گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہے۔